لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا وحبيب قلوبنا ومولانا بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. صلوات بر محمد. حضرات گرامی قدر مومنین، یہ مجالس کا سلسلہ، یہ مجالس جو منعقد ہو رہی ہیں بظاہر یہ آپ نے وہ ایک طریقہ ہے تعزیت کا، تسلیت کا، جو ہمیں ایک پیشوایان دین نے بعد کربلا دیا اور اس پہ ہم آگے بڑھ رہے ہیں. لیکن حقیقت یہ ہے کہ اگر ان مجلسوں کو ہم دیکھیں تو یہ مجلسیں اپنے آپ میں دعوت ہیں، مناظرہ کہہ لیں آپ، مباہلہ کہہ لیں اسے آپ، ایک چیلنج ہے دنیا کے لیے. آج ایک خصوصی طور پہ جو اجتماعات بیوی کے حوالے سے ہو رہے ہیں، اگر ہم فکر کریں تو یہ بات قابل توجہ ہے اور ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ واقعہ 11 ہجری کا اور اس صدی میں، اس دور میں اتنا زمانہ گزرنے کے بعد ہم کیا اب متوجہ ہوئے یا کوئی مصلحت تھی یا کوئی مسئلہ تھا؟ تعزیت پیش کرنا اور ہے. اب یہ جو ہم نے جگہ جگہ مجالس کا انعقاد کر کے تاریخ کے اوراق کو پلٹنا شروع کیا اور دنیا کو اپنی طرف متوجہ کرنا شروع کیا اور اتنا زور بھر دیا ہمارے علماء نے، ہمارے فقہاء نے، مراجع کرام نے، اس کی علت، اس کی غرض میں ظاہر ہے زیادہ باتیں نہ کرتے ہوئے ترجمہ کر کے بات کی طرف آنا چاہتا ہوں. موضوع ذرا طویل ہے، کوشش کروں گا کہ جہاں سے بات پوری ہو جائے گی وہیں بات ختم کر دوں گا، چھوڑ دوں گا. انشاءاللہ 2 مجلسیں اور ہیں، اس میں فضائل آپ سماعت فرمائیں گے. شہزادی کونین کے کل اب ظاہر ہے میں جو آداب ہیں ممبر کے، وہ چاہے چھوٹا ہو یا بڑا اس کو بھائی کہا جاتا ہے.
یہ مجھے چچا کہتے ہیں، میں ان کو بھتیجا نہیں کہہ کے بھائی چھوٹا کہہ کے یہ کہوں کہ کل انہوں نے اچھی مجلس پڑھی ماشاءاللہ، 2 مجلسیں اور ہیں وہ اس کو آپ سماعت فرمائیں گے۔ سب جگہ اہتمام ہے۔ سوال اس بات کا ہے، پہلا سوال کہ اب تک ہم متوجہ نہیں تھے یا کوئی مصلحت تھی، تو یہ ماننا پڑے گا کہ علماء اس بات سے واقف تھے اور متوجہ تھے وہ اس بات پر کہ ہم اس وقت حالات کے پیش نظر مومنین سے یہ نہیں کہہ سکتے کہ صدر اسلام میں پیغمبر کی آنکھ بند ہونے کے بعد جو کچھ ہوا اسے دنیا کے سامنے پیش کرو۔ خطرہ اس بات کا تھا کہ کہیں حملہ تیز نہ ہو جائے اہل ایمان پر، لہذا علماء نے بہت زیادہ اس پہ زور نہیں دیا، کربلا کی طرف فکر دوڑائی اور کربلا پہ زور دیا گیا، عاشور پہ زور دیا گیا تاکہ عاشور کے ذریعے سے دین پہنچایا جائے۔ اب اس کے بعد حالات بدلے، کھلی ہوئی دنیا ہے، بالکل ایک پلیٹ فارم ایسا سجا ہوا ہے۔ یہودیت شکست کھا چکی ہے، عیسائیت شکست کھا چکی ہے۔ آپ اس سے پریشان نہ ہوں کہ ان کے پاس اسلحے ہیں لہٰذا وہ کامیاب ہیں۔ شکست نظریات کی ہوتی ہے، جب نظریات کمزور پڑ جائیں تو انسان حملہ آور ہوتا ہے۔ اسلام پہ جو حملہ تیز ہو رہا ہے وہ اس لیے کہ دنیا شکست کھا چکی ہے، اسلام کامیابی کی طرف آگے بڑھ رہا ہے۔ دنیا شکست کھا چکی ہے، یہودیت کمزور ہو چکی ہے، عیسائیت اپنی ہار مان چکی ہے، ان کے پاس اصول نہیں، توریت کا دین نہیں، موسیٰ کا دین نہیں، عیسیٰ کا دین نہیں، انجیل کے اصول نہیں، بس ہے کیا؟ اوریانیت ہے، آزادی ہے۔ لہذا اس آزادی کو چھپانے کے لیے انہوں نے کہا کہ دوسرے سماج میں اگر شائستگی ہے، امن ہے، اخلاق ہے، عفت ہے، عصمت ہے، شجاعت ہے، حوصلہ ہے، ان کو بیرا روی کی طرف لے جاؤ، توڑ دیا جائے۔ لہٰذا ان کی جو فکر ہے وہ یہ ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم کھلے میدان میں کھڑے ہیں، کل مباہلے سے لے کے آج تک ہم نے اسلام کو سامنے پیش کیا ہے، لہذا اب یہ زمانہ ایسا ہے، عیسائیت ہو، یہودیت ہو، کوئی مذہب ہو، وہ ہمارے سامنے آ کے کھڑا ہو، دیکھے تو صحیح کہ آج وہ لوگ حق پر ہیں جو رسول کی بیٹی کے خلاف تھے، یا پیغمبر کی یہ بیٹی جو صادقہ ہے، راکعہ ہے، مرضیہ ہے، راضیہ ہے، عذرا ہے، بطول ہے، یہ حق پر ہے۔ لہذا چیلنج ہے، ایک کھلا ہوا چیلنج ہے، ایک کھلا ہوا چیلنج ہے۔ لہذا اس وقت بات اتنی سی نہیں ہے کہ آپ دورے کی مجلسیں کریں، جہاں جہاں مومنین کی بڑی آبادیاں ہیں وہاں بڑے بڑے دنیا کے ہر مذہب کے اسکالر بلائے جائیں اور وہ آ کے بتائیں کہ رسول کی اکلوتی بیٹی حق پر تھی یا دنیا کے دوسرے لوگ حق پر تھے۔ یہ ہے فلسفہ اصل میں۔ لہذا اتنی بڑی آبادی میں یہ دورے کی مجلسیں نہیں، اجتماعی بڑے پروگرام ہونا چاہیے جس میں ہر مذہب کا انسان آئے اور وہ بتائے کہ فاطمہ کیا۔ وہ اس لیے نہیں کہ ہمیں ضرورت ہے، اس لیے کہ دنیا والے اپنے پیشوایوں کی بات کو مانے کہ اگر ہمارا رہبر یہ کہہ رہا ہے کہ فاطمہ حق پر تھیں تو انہیں تو پتہ چلے، وہ تو آئیں۔ دعوت فکر، ایک دعوت فکر، یہ پلیٹ فارم۔ آئیے تشریف لائیں، صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ ایک پلیٹ فارم اس وقت مراجع کرام نے، علماء نے جو آپ سے اتنی زیادہ زور دیا ہے اور اتنا آپ کے اوپر، یہ ماشاءاللہ خدا جواد تبریزی، آیت اللہ وحید خراسانی، یہ سارے علماء کرام، ظاہر ہے وحید خراسانی 100 سال کے ہو گئے اور ہماری طریقے سے نہیں، بی بی کے اس جلوس میں
ننگے پیر میں جلوس میں چلتے ہیں تاکہ ہم متوجہ ہوں کہ فاطمہ کیا ہے۔ فاطمہ فاطمہ نہیں ہے، فاطمہ ایک عہد کا نام ہے، فاطمہ ایک وجود کردار کا نام ہے، فاطمہ مکمل حق کا نام ہے۔ میں ایک جملہ آپ کی خدمت میں عرض کروں، ابھی ترجمہ نہیں کیا میں نے۔ ایک طرف پیغمبر، ایک طرف فاطمہ، یہ باپ اور بیٹے کی نوعیت سے نہ دیکھیں۔ کائنات میں عورتوں میں سب سے عظیم فاطمہ ہے، مردوں میں سب سے عظیم پیغمبر ہے۔ سب سے عظیم مردوں میں پیغمبر ہیں اور عورتوں میں فاطمہ ہے۔ لہذا پلیٹ فارم یہ جو ہم نے سجایا ہے مجلس کے حوالے سے، یہ بیانات ہم نے دیے، یہاں سے آپ نے اسے کور کیا اور باہر ڈال دیا سوشل میڈیا پہ۔ آیت اللہ خامنائی نے یہی کہا، انہوں نے کہا دشمن نے اسے بنایا سوشل میڈیا کو ہم کو خراب کرنے کے لیے، اس میں اتنا دین بھر دو کہ ہر طرف دین ہی پہنچ جائے۔ لگا یہ جوان لہذا یہ جو جوان ہمارے اس وقت کریم پور میں مجلسیں چل رہی ہیں، اس وقت یہاں مجلسیں آپ کر رہے ہیں، اتنا اچھا انتظام کیا ہے، خدا آپ کے جذبات کو سلامت رکھے اور اسی راستے پہ چلیے گا، اس لیے کہ یہ ہمارے بزرگوں نے ہمیں دیا ہے، ہم نے ان سے پایا ہے، ہم آپ کو دے رہے ہیں، آپ اسے اپنے بچوں کو دیجیے گا، اس لیے کہ یہ حق کا معاملہ ہے، یہاں کوئی اپنا اور غیر نہیں ہے، اسے حق بانٹتے رہیے گا۔ ایک جملہ اور جوانوں کی خدمت میں عرض کر دوں کہ تم کبھی منفی رخ نہ اختیار کرنا کہ صاحب کسی نے کہا بے شمار فلاں بے شمار فلاں، نہیں، تم کو دنیا کو بھگانا نہیں ہے، حق کے زہرا کو ثابت کرنے کے لیے دنیا کو بلانا ہے۔ لہذا کبھی یہ فارورڈ کر دو، وہ فارورڈ کر دو، اسے آگے بڑھا دو، اسے آگے بڑھا دو، نہیں، کسی کے اوپر ہمیں حملہ نہیں کرنا، کسی کا نام نہیں لینا۔ میرے اس چھوٹے بھائی نے کل بڑی احتیاط برتی اور میں یہی امید کروں گا کہ کل جو ممبر پہ آئے وہ بھی یہی کرے، میں بھی یہی کروں، پرسوں جو ممبر پہ آئے، جتنے لوگ ممبر پہ آئیں جو ہمارے علماء کہہ رہے ہیں اسی راستے پہ تقریریں کی جائیں۔ کسی نے کہا آیت اللہ خامنائی سے کہ آپ اتنا وقت دیتے ہیں زہرا کی مجلسوں میں، یعنی مطلب ایک مرجع پورا ملک کا مالک، ان کا جواب سنیے، انہوں نے کہا تم کو پتہ نہیں میں جو اتنا وقت دیتا ہوں میں پورے ملک کا رزق حاصل کرتا ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ فاطمہ لیلۃ القدر ہے، لیلۃ القدر میں رزق بانٹا جاتا ہے۔ تو مرتبہ مل کے صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ اب آپ تھوڑا سا ادھر آ جائیے، اب مجمع آ رہا ہے جو ہے، تھوڑا سا ادھر آ جائیے، تھوڑا سا ادھر اور تھوڑا سا بڑھیے، جگہ لیجئے، اس لیے کہ مجمع آ رہا ہے۔ میں کوشش کر رہا ہوں، میں تو بہت دوسرے ٹائپ کی تقریر کرنے بیٹھا ہوں آج، لیکن یہ کہ وقت اگر اجازت دے۔ جی لیلۃ القدر تقدیر کو سنوارنے والی رات ہے نا، تو جب وہاں سے ملائکہ اور روح آتے ہیں ہمارا نصیب لے کے، اور فاطمہ خود لیلۃ القدر ہے، تو نہ وہ رات سمجھ میں آئے گی نہ فاطمہ سمجھ میں آئیں گی، سمجھ میں آنے والی دونوں چیزیں نہیں، لیکن مسئلہ رزق کا ہے، فاطمہ کے توسل سے رزق حاصل کیا جائے۔ کیا کہا ہمارے اس مرجع نے؟ پورے ملک کا رزق حاصل کرتا ہوں۔ بھروسہ دیکھیے کیا کہا، پورے ملک کا رزق حاصل کرتا ہوں۔ آپ دیکھ تو رہے ہیں اتنی زیادہ پابندیوں کے بعد ایران نے جو ابھی اپنا بحری بیڑا اتارا ہے اس کے بارے میں جانتے ہیں آپ کتنا ہے؟ 741 یا اس سے بھی زیادہ میٹر لمبا ہے جو بحری بیڑا، دنیا کا سب سے بڑا بحری بیڑا ہوتا ہے، جسے ایک ساتھ ظاہر ہے اس کا رن وے اور اس کی کیفیت
700 سے زیادہ میٹر لمبا وہ بحری بیڑا اتار دیا ایران نے ابھی، لہذا ان چیزوں میں مجھے نہیں جانا ہے۔ اس وقت میں جو آپ کی خدمت میں گزارش کر رہا ہوں، پھر بچوں سے کہہ رہا ہوں کہ اپنی توجہ مذہب حق کو پھیلانے کی طرف دینا، کبھی نگیٹو مت جاؤ، مثبت چلو، اپنے عمل سے آل محمد کے فضائل کو بیان کرو، اپنی زبان سے، اپنے عمل سے، اپنے کردار سے، بس فیصلہ تو ہو جائے گا نا۔ ابھی تک دنیا کربلا سے سمجھ رہی تھی، اب تو 2 4 کا مسئلہ ہے، یا یہ مانو کہ فاطمہ حق پہ ہیں یا یہ مانو کہ یہ حق پر ہیں، تو 2 4 کا مسئلہ ہے، لہذا بہت قریب مسئلہ چلا گیا ہے، اب بہت ہم قریب پہنچ گئے ہیں، اب حق اور باطل میں فرق کرنے کے بہت قریب پہنچ گئی دنیا۔ اب یہیں سے یہ بات دنیا تک پہنچنا ہے کہ جن لوگوں نے حق چھینا وہ حق پہ ہیں یا زہرا حق پہ ہیں، تو اب تو بات 2 4 کی ہے بالکل ایک دم سے۔ اب یہاں سے نتیجہ نکلنا ہے، اور دنیا جس دن روشن آنکھوں سے دیکھ لے گی، اس دن دنیا پہنچ جائے گی اور حقائق سامنے آ جائیں گے۔ میں ان سے یہی گزارش کروں گا کہ سوشل میڈیا پہ کچھ چیزیں چل رہی ہیں، زہرا کے دشمنوں پہ فلاں، زہرا کے دشمنوں پہ فلاں، نہیں ٹھیک ہے، ہم نے کب، ہمیں ایک جملہ تو سمجھیے آپ، جب اہل بیت سے محبت کر لی تو ان کے دشمنوں پہ لعنت ہو گئی۔ بھی دونوں ضدین ہیں نا، اجتماع ضدین نہیں ہو سکتے، دونوں ضد ہیں ایک دوسرے کی۔ تو جب دشمن ہے اہل علی کا، زہرا کا دشمن ہے، تو جب ہم نے زہرا کو مان لیا تو یہ ناراض ہو گئے، لعنت ہو گئی۔ کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ علی کے فضائل کو، آل محمد کے فضائل کو بیان کرتے جاؤ، چہرے بے نقاب ہوتے چلے جائیں۔ چہرے نکھرتے جائیں گے، سامنے آتے جائیں گے۔ آیت سورہ توبہ کی آیت، بات لمبی ہو جائے گی، سورہ توبہ کی آیت 71 نمبر کی آیت۔ ہاں صلوات پڑھیے محمد و آل والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، مومنین مرد ہوں یا عورتیں، مومن مرد مومنہ عورتیں، یہ ایک دوسرے کے مددگار ہیں، دوست ہیں، ولی ہیں، ناظر ہیں۔ کون؟ مومن مرد مومنہ عورتیں۔ کام کیا ہے ان کا؟ یأمرون بالمعروف، یہ نیکی کا حکم دیتے ہیں، وینہون عن المنکر، برائی سے روکتے ہیں، یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ۔ میں اصل میں یہی طے کرنے، آج اسی کو اجاگر کرنے آیا ہوں کہ یہ جو خیال پیدا ہے ان آیتوں کو، 1 2 آیتوں کو لے کے کہ صاحب مرد جو ہے وہ سپر پاور ہیں اور عورتیں جو ہے وہ کم درجے کی ہیں، ان کا کوئی مرتبہ ہی نہیں۔ ہم کو بھی یہی سمجھایا گیا، ہم نے یہی سمجھا، اور جو دنیا کی طاقتیں ہیں انہوں نے اسی کو دلیل بنا کے اسلام پہ حملہ کیا۔ لہذا الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضکم علی بعض، ٹھیک ہے، یہ جو فضیلت دی ہے اللہ نے تم میں سے، تم کو جو قوام بنایا ہے عورتوں پر، یہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ مرد اپنا مال خرچ کرتے ہیں، لیکن یہاں پہ مسئلہ صرف یہ نہیں ہے کہ مال خرچ کرتے ہیں لہذا یہ سپر پاور ہیں اور مردوں ہی کا سارا حق ہے۔ اس آیت کو دیکھیے آپ، سورہ توبہ 71 نمبر کی آیت، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، مومن مرد مومنہ عورتیں یہ ایک دوسرے کے مددگار ہیں، کیونکہ ایمان ہے ان کے پاس نا، یہ ایک دوسرے کے دوست ہیں، سرپرست ہیں، مددگار ہیں۔ کام کیا ہے؟ نیکی کا حکم دینا، کن کا؟ دونوں کا، مرد عورت دونوں کا کام یہ ہے نیکی کا حکم دینا، اور اس کے بعد برائی سے روکنا۔ اس کے بعد یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ، یہ یقیمون الصلاۃ نماز کو قائم کرتے ہیں،
अशहदु अन्नका क़द अक़म्त अस्सलाह, ज़ाहिर ज़ियारत वारसा में इमाम सय्यदुश्शुहदा के लिए हम गवाही देते हैं कि मौला हम गवाही देते हैं कि आपने नमाज को कायम किया। यहाँ मोमिन मर्द मोमिना औरतें दोनों से कहा जा रहा है, ये दोनों लोग करते क्या है? नमाज को कायम करते हैं। नमाज पढ़ना नहीं, नमाज का क़याम। बाज़ लोगों ने यहाँ जमात भी मुराद लिया है, यानी सिर्फ मर्दों का हक जमात नहीं है। जब हम अभी मर्दों में जमात के आदी नहीं हैं तो औरतों का इंतज़ाम कैसे हो? हक सिर्फ हमारा नहीं है इस्लाम को समझने का, इस्लाम को समझने का हक सिन्फ़ निस्वा का भी है। ज़ाहिर है इसके बारे में। अब आगे का फ़िक्रा, यूतून ज़का, ये क्या करते हैं? ज़कात अदा करते हैं। कौन? सिर्फ मर्द नहीं, ये औरतें भी। अब आप समझे, ये ज़कात अदा करते हैं मर्द भी औरतें भी। इसका मतलब ये है कि पर्दा औरत के उमूर में हायल नहीं है। औरत के पास जब उसका अपना माल होगा तब वो करेगी ना ज़कात अदा। इसका मतलब औरत इफ़्फ़त को महफूज रखते हुए तिजारत भी कर सकती है, कारोबार भी कर सकती है। औरत ज़कात तब अदा करेगी जब उसका माल होगा, और औरत अगर उसका माल है ही नहीं, मर्दों से लेके थोड़ी ज़कात अदा करेगी। दोनों मोमिन मर्द मोमिना औरतें, बाईमान मर्द बाईमान औरतें, दोनों हक अदा ज़कात अदा करेंगे तो दोनों का अपना माल होना चाहिए। इसका मतलब यह है कि जनाब खदीजा की वो तिजारत को इस आयत ने सादिक करार दे दिया जो तिजारत ने पहले किया था। अब आज एक जुमला कहूँ जनाब खदीजा की इस तिजारत पर, इस्लाम लाने से पहले शरीयत को समझ के अगर खदीजा ने तिजारत न की होती तो कभी मोहम्मद लेके उसे मुसलमानों में तकसीम न करते, कभी पैगंबर उसे लेके मुसलमानों में तकसीम करते। जाहिर है इस्लाम कबूल करने से पहले शरीयत का पास व लिहाज हलाल व हराम में तमीज़ करते हुए जनाब खदीजा ने तिजारत की, तब ये माल इस्लाम ने कबूल किया, तब ये माल इस्लाम ने कबूल किया। अब ज़कात का मसला। अब आइए यहाँ पे इरशाद होता है कि युतीऊन अल्लाह व रसूलहू, ये अल्लाह की इताअत करते हैं, रसूल की इताअत करते हैं। कौन? दोनों, मर्द औरत दोनों। उलाइका सयरहमुहुमुल्लाह इन्नल्लाह अज़ीज़ुन हकीम, कि ये लोग अल्लाह इनके ऊपर बहुत जल्द रहमत नाजिल करेगा, और अल्लाह अज़ीज़ है, हकीम है, तवाना है। ये खुदा की शान है। ये आयत कहाँ से है? सूरह तौबा की 71 नंबर की आयत। अब जब दोनों पैरेलल चल रहे हैं, ईमान शर्त है, दोनों नमाज भी कायम करेंगे, इताअत भी करेंगे, नेकी का हुक्म देंगे, बुराई से रोकेंगे, दोनों बराबर चल रहे हैं, मसावी चल रहे हैं, तो फिर ये कहाँ से फौकियत हो गई मर्दों को औरतों पर? अब निज़ाम मुआशरत जो बात की, जो बात है तरबियत की और साथ जो है साख्त और पर्दाख्त, वो सारी चीज़ें आप छोड़िए। मैं आपकी खिदमत में यहाँ पे 2-3 बातें आपकी खिदमत में गुजारिश करूँ और जल्दी जल्दी मरहले को मैं तय करूँ। एक मरतबा सलवात पढ़ दे मोहम्मद व आले मोहम्मद। कल नैयर साहब आप मिंबर पे आए थे 8:05 पे, मुझे आज याद नहीं है, वो बताइए मुझे। मैं 8:07 पे आया हूँ, घड़ी तेज़ है। 8:20 पे मैं बैठा हूँ। सलवात पढ़िए मोहम्मद व आले मोहम्मद। तीन चीज़ें हैं बच्चों के लिए। जाहिर है हर बात बच्चे समझ नहीं पाएंगे, ये मजबूरी है, इसलिए कि ये इन मजलिसों में माशाल्लाह उस्मानपुर के ये जो बच्चे हमारे हैं ये बैठते हैं मजलिसों में, यहाँ की मजलिसों में बैठते हैं। ये बड़ी और ख़ास तौर से जो अय्याम फ़ातिमिया की मजलिसों में तो सारे जवान बैठ रहे हैं। खुदा करे कि तारीख़ से हम इन बच्चों को रोशनास करा पाएँ और ये तारीख़ के करीब रहें। तारीख़ जब तक आप नहीं जानेंगे
تب تک آپ فضائل کا بھی لطف نہیں اٹھا سکتے اور مصائب میں آپ گریہ بھی نہیں کریں گے۔ دونوں طرف توجہ کی ضرورت ہے، ایک طرف فکری طور پہ آپ فضائل سے ہم آہنگ ہوں اور دوسری طرف مصائب کے بارے میں جتنا آپ قریب ہوں گے آل محمد سے اور درک کر کے بہت زیادہ ڈوب کے آپ سنیں گے، جب دل ایک مرتبہ جھکتا ہے آل محمد کے مصائب کی طرف، ان کیفیتوں کو آپ محسوس کرتے ہیں، تب آنسو نکلتے ہیں۔ ورنہ بہت سارے لوگ، ہم لوگ جو ہے اس جلال پور میں کافی دن ہو گئے مجھے، تو ظاہر ہے میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ آج تک بیچارے رو ہی نہیں پائے، وہ آج تک رو ہی نہیں پائے۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ اچھا، یہاں مرچے ورچے کا کوئی کام ہوتا نہیں کہ مرچی ڈال دیجئے کچھ، یہاں تو سب جو ہے قلبی روحانی طور پہ سب ہوتا ہے، یہاں تو نورانی ہے یہ بزم، یہاں کوئی مسئلہ تو ہے نہیں۔ تو اس لیے صاحب اب ملاحظہ فرمائیں، 3 چیزیں اسلام نے یہاں آیت پیرلل لے کے چل رہی ہے۔ من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مومن فلنحیینہ حیاۃ طیبہ، مرد ہو یا عورت عمل صالح اس نے انجام دیا اور مومن بھی ہے تو حیات طیبہ دیں گے۔ ہر جگہ یہی ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات، ہر جگہ قرآن پیرلل لے کے چل رہا ہے، برابر چل رہے ہیں دونوں مرد و عورت۔ کہاں سے فرق پیدا ہو گیا صاحب کہ عورت کمتر ہے، مرد افضل ہے؟ اب ایک جملہ آپ کی خدمت میں اور عرض کروں مولانا، ظاہر ہے دیکھیے وضاحت بہت زیادہ نہیں کر سکتا، بہت طولانی ہو جائے گی مجلس، کیونکہ فضائل تک پہنچنے میں تو بہت ٹائم لگ جائے گا۔ میں اسی کو واضح کرنا چاہ رہا تھا، شاید اسی میں شہزادی کے فضائل بھی ہو جائیں۔ ایک مرتبہ اور صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ اب مولا کائنات نے خود امام حسن مجتبیٰ سے کہا، اپنے بیٹے سے، کہ میرے لال حسن، عورت ناقص العقل ہے، اس سے مشورہ نہ لینا۔ یہ کس نے کہا؟ امام اول نے امام دوم سے کہا، میرے لال عورت ناقص العقل ہے، اس سے مشورہ نہ لینا۔ اور یہاں قرآن برابر لے کے چل رہا ہے، یہاں قرآن بالکل پیرلل لے کے چل رہا ہے۔ مسلمان مرد، مسلمان عورت، مومنہ مرد، مومن مرد، مومنہ عورتیں، اور اس کے بعد صابرہ عورتیں اور صابر مرد، یہ ساری باتیں قرآن نے ہر جگہ کہی ہیں۔ امام نے کہا کہ میرا لال حسن، عورت ناقص العقل ہے، اس سے مشورہ نہ لینا۔ اس کے بعد پھر روایتوں میں یہ ملتا ہے صاحب کہ عورت کو ناقص الحظوظ، میراث میں اس کا آدھا حصہ ہے، ناقص العبادہ۔ اب ناقص العبادہ والا مسئلہ سن لیجئے۔ ناقص العبادہ عجیب بات ہے صاحب، کیا توجیہ بیان کی گئی؟ توجیہ یہ بیان کی گئی کہ ناقص العبادہ اس اعتبار سے ہے یہ عورتیں کہ مہینے میں ہر مہینے میں 5-7 دن ان کے اوپر نماز ساقط ہے، لہذا یہ عبادت میں ان کے نقص ہیں۔ اور مرد جو ہے ایسے ہی کر لیتے ہیں کام، لیکن اب وہ ایسے والا بھی میں فلسفہ سمجھاتا ہوں۔ آپ کو غرور اس بات کا ہے کہ یہ ناقص العقل ہیں اور ہم کامل العقل ہیں۔ عجیب بات ہے، اگر عورت کی حیات کو دیکھیں تو وہ ہم سے پہلے رشیدہ، بالغہ، عاقلہ ہو جاتی ہے۔ 9 سال میں اس پہ شریعت کی تکلیف واجب ہو جاتی ہے۔ اب آپ سمجھے، آپ سے بہت پہلے وہ رشیدہ ہے، عاقلہ ہے، فہیمہ ہے۔ آپ 15 سال میں نماز پڑھو گے۔ آپ نے کہا، دلیل دیا، یہ نقص عمل ہے، اس لیے کہ یہ عبادت میں اتنے دن اس کے لیے رعایت رکھی ہے اسلام نے۔ روزہ قضا کرتی ہے عورت، نماز کو اس کے اوپر بحل کر دیا، معاف کر دیا، نماز ساقط ہے۔ 9 سال سے نماز شروع کر چکی ہے وہ، 9 برس سے نماز شروع کیا۔ یہ مرد جو مغرور ہے کہ ہم کامل العقل ہیں، یہ 6 سال بعد عقل آتی ہے، عورت میں پہلے عقل آ جاتی ہے۔ اب گڑت لگائیں گے، حساب لگائیں گے، ٹائم نہیں ہے۔ 9 سال میں بالغ ہوئی عورت،
50 سال میں یہ ایسا ہو گئی، ان چیزوں کی وضاحت نہیں کر سکتا ممبر سے، لائیو چل رہا ہے، 50 سال میں یہ ایسا ہو گئی، ہاشمی ہے سادات ہے تو 60 سال میں یہ ایسا ہوئی، سارا حساب لگا لیجئے تو 300 دن اس کے آس پاس، 280 دن، 287 88 دن، 90 دن غیر سادات عورتیں جو ہیں ان کی 40 41 برس میں نماز چھوٹی۔ اگر یہ سادات میں سے ہے تو 300 دن لے لیجئے آپ، 10 سال کا اور حساب لگا لیجئے، 300 کچھ دن، اتنی نماز پوری زندگی میں انہوں نے چھوڑی، یا ایسا ہونے تک۔ پڑھی کتنی آپ سے زیادہ؟ 6 سال کا حساب لگائیے، انہیں 5-7 دنوں کو آپ مائنس کر کے 6 سال کا حساب لگائیے تو 2100 دن، ادھر اتنی معاف کرائی اس نے 300-350 دن، اور 2100 دن اس نے نماز آپ سے زیادہ پڑھی ہے۔ نقص عبادت کا کیا مطلب ہے؟ یہ عورت ناقص العقل ہوتی تو شریعت 9 سال میں اس پر نماز واجب نہ کرتی، مردوں پہ نماز واجب کرتی۔ اس کا مطلب عورت اگر مومنہ ہے تو ناقص العقل نہیں ہے، بلکہ ہم سے زیادہ سمجھدار ہے، مردوں سے زیادہ سمجھدار۔ اب آئیے آپ، ناقص الحظوظ ہے، ناقص المیراث ہے صاحب، بیٹے کو پورا حصہ ہے، اس کا نصف ہے، تو اس کو ایک جملے میں جلدی واضح کر دوں کہ ادھر سے باپ کے ہاں سے آدھا لیا، شوہر کے ہاں جا کے لے لیا، دونوں برابر کر دیا اللہ نے، پیرل برابر ہو گیا۔ اب آئیے ناقص العقل، عجیب بات ہے، اگر میں بات پہنچا جاؤں، اس لیے کہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے گفتگو کرتے کرتے بات کو پہنچا لینا۔ اچھا ہم لوگ مسلسل، میں اپنی بات کر رہا ہوں، میں نے دعائیں تو بہت کی ہیں، 20-25 برس اپنی نماز میں خطابت کے لیے دعا کی، لیکن 20 سال لگاتار 1998 سے میں نماز جمعہ پڑھاتا رہا۔ جو امام جمعہ ہو جائے گا اور حساس ہوگا وہ خطابت نہیں کر پائے گا۔ اور جتنے خطیب آتے ہیں ان سے پوچھئے کہ آپ نماز جمعہ پڑھاتے ہیں؟ کل آئیں گے دونوں، ان سے پوچھ لیجئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مزاج بدل دیتا ہے، وہ جو ذمہ داری ہوتی ہے نا، مزاج بدل دیتا ہے، بالکل ایک دم سوشل ورکنگ ہو جاتی ہے کہ صاحب فلاں صاحب بھی کھڑے ہیں، فلاں کی مصیبت ہے، اور واعظ نصیحت، لہذا خطابت کرنا ہے تو آپ کو اپنے جنجال سے نکل کے ایک دم آزاد رہنا ہے۔ یہ میں ایک جملہ معترضہ کے طور پہ بس آپ کی خدمت میں عرض کیا۔ اب ناقص العقل میں اگر پہنچا پاؤں تو امام کہتے ہیں میرے لال، عورت ناقص العقل ہے، اس سے مشورہ نہیں لینا، عورت اقرب ہے، عورت کے قریب جاؤ، ظاہر ہے میں وضاحت بھی نہیں کر سکتا، عورت بچھو ہے، یہ نہج البلاغہ اٹھا کے دیکھیے آپ، کلمات قصار، عورت بچھو ہے، کس نے کہا؟ مولا کائنات نے کہا۔ آپ نے سوچا ساری عورتیں ایسی ہیں، ساری عورتیں ایسی ہوتی تو والمؤمنون والمؤمنات کی لفظ نہیں آتی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مرد جو مومن ہیں، جو با ایمان ہیں، وہ الگ ہیں۔ اب آیت لیجئے آپ، ان المنافقین والمنافقات، سورہ توبہ کی 67ویں نمبر، ان المنافقین والمنافقات بعضهم من بعض، وہاں کیا ہے؟ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، یہاں ہے بعضهم من بعض، یعنی مومن مومنین کے لیے عورت و مرد ایک دوسرے کے مددگار ہیں، لیکن یہ منافقین ایک ہی گروہ سے ہیں، یہ مددگار نہیں ہے کسی کے، جب تک ان کی غرض رہتی ہے یہ ساتھ دیتے رہتے ہیں، جیسے ان کا نقصان ہوتا ہے یہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ اب سمجھے ایران کامیاب کیوں ہے؟ اس لیے کامیاب ہے جہاں تہاں ایمان کی رسی پہنچتی ہے، یہ سب ایک میں جڑے ہیں، ایک دوسرے کے مددگار ہیں۔ منافقین بٹے ہوئے ہیں، منافقین اپنے آپ میں بٹے ہوئے ہیں۔ ایران اس لیے کامیاب ہے، ایمان کی طاقت
لہذا صاحب ان المنافقین والمنافقات، ان کا کام کیا ہے؟ یامرون بالمنکر وینہون عن المعروف، مومنین کا کام یہ ہے نیکی کا حکم دیتے ہیں، اور منافقین کا کام کیا ہے؟ برائی کا حکم دیتے ہیں۔ اب آپ ٹرمپ کو دیکھ لیجئے، بڑے بے آبرو ہو کر تیرے کوچے سے ہم نکلے۔ میں شعر اور جلدی پڑھتا نہیں، لیکن ٹرمپ کے لیے پڑھا میں، اور مودی جی کے لیے شاید کسی دن پڑھنے کا موقع ملے، دعا کریے۔ اب بعض بچے جوان ہم لوگوں کو کبھی کبھی جب جذبات میں ہم لوگ یہ باتیں کرتے ہیں تو مشورہ دیتے ہیں، نہ بولا کیجئے۔ اما کیا نہ بولا کریں؟ اسلام وہاں سے لے کے یہاں تک حق دبایا گیا ہے، ہم حق ہی تو بول رہے ہیں۔ اب اگر گردن کٹ جائے تو کٹ جائے۔ تو ٹرمپ جی کے لیے صاحب یہ مصرع جو ہے مجھے یاد آ گیا ایک دم سے کہ بڑے بے آبرو ہو کر، یعنی مطلب یہ کہ اس کا 5-10 دن نکلنا مشکل ہو رہا ہے۔ بڑا پاور تھا، بڑا ترا تھا، وہ تمتراک دوڑے بھاگے پوری دنیا میں، بس ایسا لگتا تھا یہی ہیں۔ تمہیں پتہ نہیں ہے تمہاری شرارت کا جواب خامنائی کے مسلح کی تسبیح ہے۔ تمہیں ذلیل کرنے کے لیے یہ جو خامنائی کے سامنے خاک شفا رکھی ہے اور زہرا کی تسبیح ہے، تمہاری ذلت کے لیے یہی کافی ہے۔ منافقین دو گروہ نا، ہم نے مردوں عورتوں میں بنا لیا 2 گروہ، لیکن یہاں قرآن نے 2 گروہ بنایا۔ ایک منافقین کا گروہ ہے، ان کا کام کیا ہے؟ منافقین کا یامرون بالمنکر، یہ برائی کا حکم دیتے ہیں، اچھائی سے روکتے ہیں۔ مومنین کیا کرتے ہیں؟ اچھائی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں۔ 2 گروہ بنائے، ایک منافقین کا گروہ قرآن نے بنایا، ایک مومنین کا گروہ۔ اب آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ کیا کہا مولا نے؟ بیٹا حسن، عورت ناقص العقل ہے، اس سے مشورہ نہ لینا۔ میں کہوں گا مولا آپ کہہ رہے ہیں مدینے میں یہ بات کہ عورت ناقص العقل ہے، ایک امام سے کہہ رہا ہے۔ آج عجیب بات ہے، ایک امام نے امام سے کہا عورت ناقص العقل ہے، اس سے مشورہ نہ لینا، لیکن کربلا میں امامت ایک قدم آگے نہیں بڑھ سکتی جب تک عورت سے مشورہ۔ اس کا مطلب ہر عورت ناقص العقل نہیں ہے، ناقص العقل مرد بھی ہو سکتے ہیں، میں ثابت کر رہا ہوں۔ ایک جملہ آپ کی خدمت میں عرض کروں، آگے بڑھیے۔ میدان احد میں ہندا جگر کھارا، یہ ہے ناقص العقل۔ میدان احد میں ہندا جگر کھارا ہے ناقص العقل، اور جو بیٹی ایمان قبول کر کے اپنے بستر پر اپنے باپ کو بیٹھنے نہ دے، یہ ہے کامل العقل۔ اب یہ بچے نہیں سمجھ پائیں گے کہ میں نے کیا کہا، بعد آ جائے، اسی لیے تاریخ مجلس میں بیٹھا کرو کہ کس نے بیٹھنے نہیں دیا تھا اپنے باپ کو۔ میں نام کسی کا نہیں لوں گا، اس لیے کہ لائیو چل رہا ہے، نام نہیں لوں گا۔ ابھی جو اب سنیے نا، جوڑ صلوات پڑھیے محمد والے۔ ہندا جگر کھارا، یہ ہے ناقص العقل۔ اور وہ بیٹی جو اپنے باپ کو پیغمبر کے بستر پہ بیٹھنا نہ دے، وہ ہے کامل العقل۔ پھر جملہ آگے بڑھاؤں، جنگ جمل میں آنے والی عورت ہے ناقص العقل۔ کربلا میں جو عورتیں محمد کا پرچم بلند کی ہوئے ہیں، حسین کے مقصد کی حفاظت کر رہی ہیں، یہ ہے کامل العقل۔ بات عورتوں پہ تمام نہیں ہوئی۔ 2 دربار، ایک مدینے کا دربار، ایک شام کا دربار۔
جہاں حق کا پرچم بلند کر کے ایک عورت فاطمہ کی شکل میں کھڑی ہو، یہ ہے کامل العقل۔ جو مرد مبہوت ہو جائے یہ ہے ناقص العقل۔ چاہے مدینے کا دربار ہو یا شام کا دربار ہو، فاطمہ کامل العقل، زینب کامل العقل، ان کے مقابلے میں چاہے مرد ہو یا عورت، یہ سارے ناقص العقل ہیں۔ لہذا یہ امتیاز کہ صاحب عورت ناقص العقل ہے، عورت ناقص العقل نہیں ہے۔ علی نے پھر ایک مرتبہ کہا ہے مولا نے کہ اگر عورت کامل العقل ہو تو اس سے مشورہ لیا جا سکتا ہے۔ نوعیت، کیفیت، کب کہا، کن حالات میں کہا، کن لوگوں کو پیش نظر رکھ کے کہا، جب تک ہم ان چیزوں کو نہیں سمجھیں گے تب تک ہم یہی سمجھتے رہیں گے کہ عورت کمزور ہے۔ عورت کمزور کیسے ہے؟ ایک فاسق و فاجر شوہر نماز نہیں پڑھتا، ہاں جھوٹ بولتا ہے وہ بھی مومن، اپنی میں مثال لے لیں ہم لوگ، کذاب جو ہے میاں بیوی ہیں، عورت رات دن نماز روزہ، نماز شب، دعائیں، ان کو چائے چاہیے صبح صبح، نماز نہ پڑھو، دعا نہ پڑھو، اپنی نماز قضا کرتے ہیں، اس سے بھی یہی توقع کرتے ہیں کچھ نہ کرے۔ تو اب بتاؤ کہ ناقص العقل کون ہے؟ آپ نے کہا الرجال قوامون علی النساء، اللہ نے قوام بنایا ہے مردوں کو، کوئی قوام عام نہیں بنایا ہے۔ جس کے اندر جتنا ایمان بلند ہوگا وہ اتنا ہی کامل العقل ہوگا۔ آئیے آگے بڑھیں۔ جناب علی ایک فلسفہ عجیب ہے، کیا کہا ہے حدیثوں میں کہ عورت کا جہاد شوہر کی خدمت کرنا ہے۔ عورت کا جہاد شوہر کی خدمت، کس عنوان سے، کس اعتبار سے خدمت کرے گی عورت کہ جہاد کے مقابل ہو جائے؟ حدیث کو سن لینا، اگر حدیث میں جہاد کے لفظ آئی ہے کہ شوہر کی خدمت کرنا عورت کے جہاد کا مثل ہے، تو اس کا مطلب مجاہد کی تلوار جو میدان کارزار میں چمکتی ہے اسی کے ہم پلہ ہے یہ جہاد۔ عورت کا شوہر کی خدمت کرنا کس اعتبار سے؟ چائے پلانے سے، چائے پلانے سے، جھاڑو لگانے سے، اس کا بستر لگا دینے سے۔ منیم جی بہت مسرور ہو رہے ہیں، صلوات پڑھیے محمد۔ مجمع چھوٹا ہے منیم جی، نظر تو بہت دور تک ممبر سے جاتی ہے، ممبر کے نیچے نہیں جاتی، ممبر سے بہت دور تک جاتی ہے۔ اور تو اور مل کے صلوات پڑھیے محمد۔ تو جناب علی ایک مرتبہ اور صلوات پڑھو محمد والے۔ جی عورت کا جہاد کیا ہے؟ مرد کی خدمت، شوہر کی خدمت کرنا عورت کا جہاد ہے۔ کیسے بن گیا یہ جہاد؟ آئیے، اصل میں یہ جہاد شوہر کی خدمت کرنا یہی عورت کا جہاد ہے۔ میدان میں مجاہد رن پڑا ہے، دشمن کی تلواریں ہیں جو اسے قتل کرنا چاہتی ہیں، یہ اس کے اوپر حملہ آور ہے، وہ اس کے اوپر حملہ آور ہیں۔ ایسی سختی کا جہاں ماحول ہو اسی کی تمثیل حدیث نے دے دی کہ عورت اگر خدمت کرتی ہے شوہر کی تو مثل جہاد ہے۔ مطلب کیا ہے؟ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، اصل میں یہ لیا گیا ہے، یہ حدیث وہیں سے غماز ہے وہیں کی کہ جب علی میدان جہاد سے تھکے ہوئے آئے، زخمی آئے، تو فاطمہ نے ہر روز خدمت کر کر کے علی کو نئے جہاد کی طرف۔ یہ ہے اصل میں فلسفہ
کہ علی کے حوصلے کو یعنی علی کی تھکن کو زہرا نے اتنی جلدی اپنی خدمت سے دور کیا کہ ایک جنگ کے بعد دوسری جنگ کے لیے تیار کرتی رہی۔ بھئی یہ ہے فلسفہ فاطمہ کی خدمت، یہ ہے جہاد کے برابر۔ اب اگر عورت کا مزاج فاطمہ صفت ہو جائے تو ہر عورت کو یہی جہاد کا مطلب۔ اگر عورت کا مزاج فاطمہ صفت ہو جائے، لیکن عورت کا جہاد فاطمہ صفت کیسے ہو جائے گا؟ اب فاطمہ صفت بننا تو بہت مشکل ہے، زہرا صفت بننا کتنا مشکل ہے۔ فرمائشیں کل نیر صاحب نے جہیز کے سلسلے سے کچھ باتیں کہی تھیں، آج آپ یہ سمجھیے کہ فرمائشیں بے پناہ فرمائشیں، زندگی حباب کی طریقے سے ہے، انسان ڈوبتا جا رہا ہے، ڈوبتا جا رہا ہے، عمر چھوٹی ہوتی جا رہی ہے، آگے بڑھتا جا رہا ہے، خواہشات ہیں کہ ان کا ایک زور ہے، بڑھتی جا رہی ہے، بڑھتی جا رہی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اس کے اوپر پہرا بٹھانے کی ضرورت ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ بچے یہ سمجھ جائیں کہ ہم زندگی یوں ہی گزار دیں۔ ہمارے پاس علم ہونا چاہیے، ہمارے پاس فکر ہونا چاہیے، ہمارے پاس دین ہونا چاہیے، ہمارے پاس دولت ہونا چاہیے۔ جب دولت ہوگی، فکر ہوگی، علم ہوگا، تب دنیا سر کی جائے گی، تب دنیا پہ اسلام کا پرچم لہرائے گا، یوں نہیں ہوگا۔ جیسے ہماری قوم کے اس وقت پوری نسل کے جو ہماری بچے ہیں، اس وقت جوان بچے 80 سے 90% بچے جو ہیں وہ مائنس ہیں، زیرو، نہ فن ہے، نہ علم ہے، نہ دین ہے، نہ نماز پڑھتے ہیں، نہ کالج جاتے ہیں، نہ تجارت کرتے ہیں، نہ کوئی فن سیکھتے ہیں، مائنس۔ اس لیے تھوڑی خدا نے پیدا کیا تھا۔ ہم جو کچھ کر پائے ہیں یہ بہت معمولی ہے جو ہم لوگ کر پا رہے ہیں، اس لیے خدا نے نہیں پیدا کیا تھا۔ اگر ہم اتنا ہمارے پاس سرمایہ آ جائے حلال کا، تو آپ دیکھو کہ کتنی آسانی سے ہم اسلام کو مضبوط کر دیں۔ سرمایہ بہت بڑی اڑچن ہے، اور وہ آپ کے پاس دلیل ہے جناب خدیجہ کا مال، وہ دلیل ہے جناب خدیجہ کا مال۔ لہذا بچوں کی صرف ذمہ داری یہی نہیں ہے کہ آپ فرش بچھائیں، مجلس کا اہتمام کریں، دیندار بنے بھی ہم لوگ دیندار بنیں اور دین کو آگے بڑھائیں۔ جناب بلال کے سلسلے سے کل شین قاف ان کے تلفظ کے بارے میں نیر صاحب بحث کر رہے تھے، میں غور کر رہا تھا۔ صاحب مجلس پڑھنا رہتی ہے تو اس کے لیے محنت کرنی ہے، 2 مجلسوں کے لیے میں محنت کرتا ہوں پورے سال میں، ایک یہ مجلس ہے، ایک 10 سفر کی مجلس ہے بس۔ باقی جو ہے باہر جا کے پڑھنا ہے تو صاحب یہ ہوتا ہے کہ اپنا جو موضوع پرانے میٹر ہیں وہ لے جا کے اپنا بنا لیجئے۔ اب یار باہر پڑھنا ہو کہیں تو پرانے والے میٹر ڈائری میں نوٹ ہے، لیجئے، چلیے چلے جائیے، کوئی بھی آیت نہیں۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ اب اگر خطیب بننا ہے، خطابت کرنا ہے، تو پھر مسلسل آپ کو اسی پہ لگے رہنا ہے، پھر آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ ایک دم خالی الذہن ہوتا ہے جو خطابت کرتا ہے، اس کے ذہن میں کوئی فکر، کوئی تجسس و کسی طریقے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا ہے، تب اس کے ذہن بہت تیز رفتاری سے بہت۔ اب آئیے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں جناب بلال، عجیب بات ہے جناب بلال کا، ادھر پیغمبر کی آنکھ بند ہوئی، بلال نے مدینہ چھوڑ دیا۔ بلال کو صرف نبی سے محبت تھی، بلال کو صرف نبی سے محبت تھی یا نبی کے گھر سے محبت تھی؟ علی سے محبت نہیں تھی، فاطمہ سے محبت نہیں تھی، حسنین سے محبت نہیں تھی، بلال کو صرف پیغمبر سے محبت تھی کہ پیغمبر اس دنیا سے چلے گئے اور بلال شام چلے گئے، مدینہ چھوڑ دیا۔ مدینہ اگر بلال نہ چھوڑتے، اگر بلال مدینہ نہ چھوڑتے تو یہی خلافت غاصبہ کو
حق ثابت کرنے کے لیے بلال سے اذان دلوائی جاتی، لہذا بلال نے کہا اب ان کی خلافت کو ناجائز۔ اس لیے کہ حیات سیدہ میں بلال واپس بھی تو آ رہے ہیں، حیات سیدہ میں بلال واپس بھی تو آ رہے ہیں، اگر نہ آتے تو یہ میں مانتا کہ بلال نے پیغمبر کی مفارقت کی وجہ سے اب یہاں سے ہجرت کر لی، لوٹے نہیں، لوٹے بلال تاکہ تم اگر حاکم باطل ہے تو تمہارا مؤذن بھی، اس لیے کہ جب اشہد ان علی ولی اللہ کے بغیر، حی علی خیر العمل کے بغیر تم مؤذن کو اذان دلواؤ گے تو تم بھی باطل، یا اذان بھی باطل، اس لیے کہ پیغمبر نے غدیر میں علی کو مولا بنا کے ولایت واجب کر دی تھی، لہذا ولایت کا اقرار کرنا۔ سمجھے؟ یہ ہے بلال کا فلسفہ۔ بلال آئے بھی، لیکن بلال نے کہا کہ نہیں، اب میں چلا جاؤں گا، میں نکل جاؤں، لہذا تم مجھ سے وہ کام نہ لے پاؤ، روکا تھا تم نے پیغمبر کے زمانے میں، اب میں خود ہی چلا جاؤں گا۔ کل تم سمجھتے تھے کہ مجھے ہٹا دو تاکہ تمہارا اپنا، تمہارے لب و لہجے کا اور تمہاری نسل کا کوئی عرب مؤذن ہو جائے تو سورج نہیں نکلا تھا، اور آج میں خود ہی چلا جاتا ہوں۔ اب اگر علی نے صبر کیا تو سورج روز نکلے گا، کیونکہ علی نے صبر کر لیا۔ ورنہ بلال کی اذان نہ ہونے کے بعد سورج کو نہیں نکلنا چاہیے تھا، پیغمبر کے زمانے میں اس نے کیا یہی تھا، سورج نہیں طلوع ہوا تھا۔ اب بلال چلے گئے تو سورج نہیں طلوع ہونا چاہیے، اندھیرا ہی رہنا چاہیے، کہا نہیں، اب جب میرے آقا علی نے صبر کر لیا تو دنیا چلے گی، رات اور دن، یہ لیل و نہار، یہ گردش، یہ ہوگا، لیکن میں چلا جاتا ہوں تاکہ تم اپنی خلافت کو حق ثابت نہ کر پاؤ۔ بظاہر ہے ایک مسئلہ جو میں نے محرم کے زمانے میں جو میں نے تھوڑا سا ایک اشارہ کیا تھا، اسی خاکے کو پھر میں آپ کی خدمت میں گزارش کروں، ورنہ بہت ساری پرانی چیزیں ہیں اور میں ان چیزوں کی طرف جانا نہیں چاہتا، وقت بھی کافی ہو چکا ہے۔ ایک مرتبہ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر۔ اب کسی نے کہا کہ میں 8:20 پہ بیٹھا ہوں، کسی نے کہا 8:07 پہ بیٹھا ہوں، تو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں ایک مرتبہ اور صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ یہ جو بعد پیغمبر کے حالات ہیں، ان حالات میں نے سرسری طور پہ محرم میں گزارش کیا تھا، پھر میں اسی چیز کو آپ کی طرف آنا چاہتا ہوں۔ میں گزارش کروں کہ دیکھیں آپ کیفیت کیا ہے، علی کا صبر کیا ہے، علی نے کیسے صبر کر لیا۔ اب ظاہر ہے یہ بچے ہیں، سادہ ذہن بچے ہیں، دنیا یہ کہتی ہے کہ صاحب علی کے بازوؤں میں طاقت تھی، اپنے حق کے لیے قیام کیوں نہیں کیا۔ یہ بات تو فاطمہ نے بھی کہی، بعد پیغمبر زہرا نے بھی علی سے یہ بات کہی ہے کہ علی آپ کے بازوؤں کی طاقت سے بڑے بڑے سورما لرز جاتے تھے۔ یہ کیا بات ہے کہ میں آج ایک کمزور انسان کے مقابل میں آپ کو خاموش پا رہی ہوں، آپ اپنے حق کے لیے قیام کیوں نہیں کرتے۔ علی قائل کرتے ہیں، زہرا کو سمجھاتے ہیں۔ اسے ابن ابی الحدید نے نہج البلاغہ کی شرح کرتے کرتے ایک جگہ 215 نمبر کا خطبہ ہے یا کچھ، اگر میں اشتباہ نہیں کر رہا ہوں، اس کے ذیل میں انہوں نے اپنی شرح میں یہ لکھا، وہ لکھتے ہیں کہ ایک دن علی اور فاطمہ بیٹھے ہیں، زہرا علی سے یہ کہہ رہی ہیں، ابوالحسن کیا بات ہے کہ آپ اپنے حق کا مطالبہ نہیں کرتے، قیام نہیں کرتے، آپ کے بازوؤں میں طاقت ہے، آپ نے اسلام کو سرخرو کیا ہے، ساری جنگیں آپ نے جیتی ہیں۔ تو ایک مرتبہ کہتے ہیں ابھی یہ باتیں ہو ہی رہی تھی کہ اتنے میں مؤذن نے گلدستہ اذان سے اللہ اکبر کی صدا بلند کی۔ جب اللہ اکبر کی اس نے صدا بلند کی تو دونوں نے
اللہ اکبر کہا، جیسے اس نے اشہد ان لا الہ الا اللہ کہا، اب دونوں نے اشہد ان لا الہ الا اللہ کہا۔ اس کے بعد جیسے ہی اشہد ان محمد رسول اللہ کہا، مؤذن نے ایک مرتبہ علی نے فاطمہ کو مخاطب کیا، کہا شہزادی بی بی آپ چاہتی ہو کہ اذان میں یہ نام رہے؟ تو بی بی نے کہا ہاں میں چاہتی ہوں کہ اذان میں میرے بابا کی شہادت دی جائے، میرے بابا کا نام رہے۔ ایک مرتبہ جب یہ کہا تو قائل کر لیا زہرا کو، کہا اگر میں نے قیام کیا تو یہ الٹے پاؤں پھر جائیں گے، اذان سے آپ کے بابا کا نام نکال دیں گے، اس لیے میں چپ ہوں۔ لیکن یہ مدینہ ہے، صدر اسلام ہے، جہاں خطرہ ہے کہ اگر علی قیام کرے اپنے حق کے لیے تو لوگ محمد کا نام اذان سے نکال دیں گے۔ یہ ہے مدینہ، لیکن وہ شام ہے جہاں اذان روکی جاتی ہے۔ امام بول رہا ہے، اذان یہاں امام چپ ہوا تاکہ اذان میں محمد کا نام رہے، یعنی کبھی اذان بولتی ہے امام چپ رہتا ہے، کبھی اذان چپ ہوتی ہے امام بولتا ہے۔ چوتھے امام نے اذان کو روکا اور اذان کو روک کے بتایا اب خطرہ ٹل گیا، اب میرے جد کا نام کوئی اذان سے نہیں نکال سکتا۔ اس لیے وہ 11 ہجری کا زمانہ تھا، یہ 61 ہجری کا زمانہ ہے۔ 50 سال میں اب نسلیں یہ جان گئی کہ اذان میں محمد کی گواہی دی جاتی ہے، کوئی اذان سے محمد کا نام نہیں نکال سکتا۔ دربار شام میں چونکہ وہاں پہ وہ جانتے نہیں تھے کہ یہ کون ہے، لہذا اذان کو روکا، اپنے فضائل بیان کرنا شروع کر دیے۔ اور یہ کام چوتھے امام نے کیا ہے۔ چوتھے امام جب کوفے گئے ہیں تو اپنے فضائل نہیں بیان کیے ہیں، چوتھے امام نے کوفے کے خطبے میں صرف اپنے اوپر جو ظلم ڈھایا گیا تھا اسے بیان کیا۔ تب ایک مرتبہ چاروں طرف سے گریے کی آواز، کیونکہ کوفے والے جانتے تھے کہ یہ کس کا بیٹا ہے، یہ کون لوگ مارے گئے ہیں، لیکن شام والے نہیں جانتے تھے۔ تو امام نے طریقہ بدلا، مصائب نہیں، پہلے اپنا تعارف کرایا کہ میں کس کا بیٹا ہوں، کس کا پوتا ہوں، کس کا نواسا ہوں، تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے ہم حق پر ہیں، باغی نہیں، ہم حق پر ہیں، ہم باغی نہیں ہیں، خارجی نہیں۔ یہ ہے فلسفہ۔ ظاہر ہے جناب زہرا سلام اللہ علیہ عظمتیں، فضیلتیں، کرامتیں کیا ہے، معمولی بات نہیں ہے۔ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ 18 سال کا سن ہونا مسئلہ نہیں ہے، سن نہیں، ایک ایک ساعت، ایک ایک لمحہ۔ کتنے دن فضہ رہی تھی خدمت میں؟ 4 برس۔ جناب فضہ بس 4-5 برس کا زمانہ گزرا ہے، 9 سال تو کل رہی ہیں زوجیت میں، 18 سال کا سن ہے۔ اسی میں فضہ کو اتنا باکمال بنا دیا کہ 20 سال قرآن کی زبان پہ بات، اسی میں اتنا باکمال بنا دیا۔ یہ ہے شہزادی کا وہ کمال۔ اب یہاں پہ لکھنے والے نے ایک بڑی لطیف بات لکھی، عورت صرف اپنی جنس کی نمائندہ نہیں ہے، عورت صرف اپنی جنس کی نمائندہ نہیں ہے، ماورائے جنس یہ عورت پیدائش عمل اور نشو و نما کے فرائض انجام دیتی ہے، عمل کے پیدائش کے عمل کو انجام دیتی ہے، نشو و نما کے فرائض کو انجام دیتی ہے یہ عورت۔ کیا مطلب ہے؟ یہ عورت بحیثیت ماں یہ صرف اپنی صنف کی نمائندہ نہیں ہے، بلکہ یہ جو بیٹا مرد بن کے اس کی گود میں آیا یہ عورت اس کی بھی نمائندہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مرد بعد میں بنے گا کامل یا اکمل، لیکن یہ عورت پہلے اس بچے کو بڑا کرتی ہے، یہ پیشوا ہے اس بچے کے لیے۔ عورت بظاہر منصب دار نہیں ہے،
لیکن زینب نے اور فاطمہ نے، دونوں بیویوں نے اسلام کو بچا کے رہنمائی کی ہے، پیشوائی کی ہے، رہبریت کی ہے۔ یہ ہے فاطمہ اور یہ ہے جناب زینب کبریٰ، عقیلہ بنی ہاشم ہے جناب زینب، عقیلہ بنی ہاشم، عقیلہ کہا گیا۔ اب اس کے بعد بس یہیں سے میں ڈاکٹر علی شریعتی کا وہ فقرہ جس کی وضاحت انہوں نے کی ہے، میں اس کو پڑھ چکا ہوں کئی سال پہلے۔ اب اس کو 2-4 جملے جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے اس گھر کے لیے کہا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ اصل میں علی اور فاطمہ کا یہ گھر یہ کعبہ ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ جو علی و فاطمہ کا گھر ہے یہ کعبہ ہے، وہ کعبہ نہیں ہے جو مکے میں ہے، کعبہ وہ نہیں ہے جہاں اولاد ابراہیم رہتی ہے، کعبہ یہ ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں وہ عمارت ہے، یہ حقیقت ہے، وہ پتھروں سے عبارت ہے، یہ انسانوں سے عبارت ہے، وہاں صرف مسلمان طواف کرتا ہے، یہاں اہل خیرات جب ضرورت پڑتی ہے تو سجدہ ریز ہوتے ہیں۔ یہ فاطمہ کا گھر اصل میں کعبہ ہے، یہ سیدہ کا گھر کعبہ ہے۔ یہ ہے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ، بے پناہ فضیلتیں، کوئی بیان نہیں کر سکتا، کوئی ادراک نہیں کر سکتا، کوئی سمجھ نہیں سکتا ہے۔ ہم کو چند روایتیں مل گئیں، ہم نے تھوڑا سا مطالعہ کر لیا، کچھ باتیں ہم نے سن لی، سنا دیں، اس کے علاوہ ہم کیا جانیں کہ فاطمہ کیا ہیں۔ فاطمہ صحیفۃ الزہرا، اور اس کے بعد صحف فاطمہ، مسند فاطمہ، یہ اصل میں زہرا کی الگ الگ کتابیں ہیں جو اس وقت سامنے نہیں۔ صحیفۃ الزہرا صحیفہ کاملہ، صحیفۃ الزہرا جس میں مناجات ہیں، دعائیں ہیں، جیسے صحیفہ کاملہ۔ مصحف فاطمہ وہ آپ جانتے ہیں کہ وہ امام کے پاس ہے، آنے والے جو حالات ہیں وہ سارے کے سارے۔ اور مسند فاطمہ اس میں کیا ہے؟ اس میں روات ہیں، احادیث ہیں، وہ ساری چیزیں جمع ہیں، لیکن یہ سب کچھ امام کے پاس ہے، ہمارے پاس نہیں ہے۔ سب سے بڑی فضیلت جو آیت اللہ خمینی نے کہا ہے، وہ کہتے ہیں کہ جب پیغمبر کے بعد زہرا بہت زیادہ رنجیدہ رہتی تھیں، پریشان رہتی تھیں، باپ کی جدائی، دنیا کا ستم، تو اللہ نے جبرائیل کو بھیجا، اللہ نے جبرائیل کو بھیجا، اور جبرائیل کے ساتھ فرشتے آتے تھے اور فاطمہ سے کلام کرتے تھے، اور زہرا سے مسلسل جتنے دن زندہ رہیں کلام کرتے تھے، پیغمبر کے بارے میں بتاتے تھے کہ نبی کہاں ہیں، ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، وہ ساری خبریں دیتے تھے تاکہ فاطمہ کو سکون آ جائے۔ اور اسی زمانے میں جتنی باتیں جمع کی گئیں یہ ہے مصحف فاطمہ، جو جناب زہرا سلام اللہ علیہا کو جبرائیل آ کے خبر دیتے تھے، علی اسے جمع کرتے جاتے تھے، لکھتے جاتے تھے۔ 95 دن، 3 جمادی ثانیہ، 13 جمادی الاول، اب وہ 70 اور 30 وہ انہوں نے کل ظاہر ہے اس فرق کو واضح کیا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ زیادہ تر لوگوں نے اسے مانا ہے کہ 95 دن، 3 جمادی ثانیہ۔ میں بے پناہ مصائب کل ماشاءاللہ ہوا، میں آپ کی خدمت میں آپ سے ایک سوال کروں کہ جو بی بی اپنے بابا کے جدا ہو جانے کے بعد اتنی نڈھال ہو گئی ہو اور اسے اس طریقے سے تکلیف پہنچائی گئی ہو، یہ تکلیف معمولی نہیں ہے، ہاتھ شکستہ ہے، بازو توڑ دیا گیا، پسلیاں ٹوٹ گئی ہیں، کمر خمیدہ ہو جا رہی ہے، بال سفید ہو رہے ہیں، اس کے بعد بھی یہ بی بی، بچہ مارا گیا ہے، پھر بی بی یہ زندہ ہے کیسے؟ کیوں زندہ ہے یہ بی بی؟
اس بی بی کا دم نکل جانا چاہیے. حیات کا کیا مطلب ہے؟ زندگی کا کیا مطلب ہے؟ یہ بی بی زندہ کیوں ہے؟ اب آپ کی خدمت میں عرض کروں، دین کی ضرورت کے لیے زندہ ہیں. جیسے سکینہ دین کی ضرورت کے لیے اپنے بابا کی شہادت کے بعد تماچے کھاتے ہوئے شام کے زندان تک گئیں. لباس پھٹا ہوا ہے، جسم کا سینہ چھلنی چھلنی ہے، لہو بہہ چکا ہے، سکینہ زندہ ہیں. ویسے ہی فاطمہ زندہ ہیں. اگر اپنے بابا کی شہادت کے بعد یہ جو ستم ڈھایا گیا زہرا زندہ نہ رہتی تو علی کا حق کون بتاتا کہ علی کہ خلافت علی کا حق ہے؟ علی کا کون تعارف کراتا؟ یہ ہے اصل میں فلسفہ. پیغمبر اس دنیا سے ظاہر ہے میں بھی گریز کروں گا شہادت پڑھنے سے، اس لیے کہ کل کی مجلس ہے، پرسوں کی مجلس ہے، انشاءاللہ کل کی تاریخ آئے گی شب شہادت، تو کل کا خطیب وہ مصائب پڑھے گا شہزادی کے شہادت کے، پرسوں کا خطیب شہادت کے مصائب پڑھے گا، آپ سنیں گے. لیکن پیغمبر کے انتقال کے بعد 28 صفر کو نبی کی آنکھ بند ہو گئی، اور جب نبی کی آنکھ بند ہوئی 28 صفر کو تو کہتے ہیں جنازہ منتظر ہے کہ لوگ آئیں نبی کا جنازہ اٹھائیں. 1-2 دن گزر گئے، پہلی ربیع الاول کو یا بعض لوگوں نے اس کے علاوہ نبی 28 صفر کو اس دنیا سے جاتے ہیں، پہلی ربیع الاول کو دفن کیا گیا جنازہ، اور اس کے بعد 1-2 دن گزرے تھے، کفن ابھی میلا بھی نہ ہوا تھا نبی کا کہ اتنے میں دنیا نے ہجوم کیا فاطمہ کے گھر پہ. اور فاطمہ کے گھر پہ ہجوم جب ہوا اور آگ لگائی گئی تو ایک مرتبہ محلے کے لوگ جو آس پاس دور کے مقامات پہ رہتے تھے انہوں نے دیکھا کہ نبی کے گھر سے، علی کے گھر سے دھواں اٹھ رہا ہے، تو انہیں ایک مرتبہ بڑا تعجب ہوا کہ یہ کیا ماجرا ہے. اسلام کا نظام یہ ہے، پیغمبر نے یہ کہا ہے کہ جس کے گھر میں کسی کا انتقال ہو جائے اس کے گھر کھانا بھیجا جائے. کیا پیغمبر کے گھر میں، علی کے گھر میں کھانا بن رہا ہے جو یہ دھواں اٹھ رہا ہے؟ لوگ جب قریب گئے تو کیا دیکھا؟ نہیں، ارے گھر میں آگ لگائی جا چکی ہے، کسی نے کھانا نہیں بلکہ زہرا کا دروازہ جل رہا. اجرکم اللہ، زہرا کا دروازہ جل رہا ہے، زہرا کا دروازہ جل رہا ہے. یہ اصل میں احد میں جناب حمزہ کے لیے یہ پیغمبر نے کہا تھا. تب سے رواج ہے، رسم ہے، حکم شریعت ہے کہ مرنے والے کے گھر کھانا بھیجا جائے. لیکن یہاں کون ہے؟ اس لیے کہ پیغمبر کے جنازے کو اٹھانے کے لیے دنیا تیار نہیں، تو پھر کھانا کون بھیجے گا؟ اب علی سے بیعت لینے کی فکر ہے، لہذا علی کے دروازے پر، زہرا کے دروازے پہ ہجوم کیا گیا. 1 دن، 2 دفعہ، تیسری دفعہ، اور بار بار یہی دھمکی دی جا رہی ہے کہ میں اس گھر میں آگ لگا دوں گا، زہرا کو باہر، علی کو باہر نکالا جائے. فاطمہ کہتی ہیں کہ کیا جس میں حسن و حسین پیغمبر کی امانتیں ہیں اس گھر کو آگ لگا دو گے؟ کہاں ہوا کریں، آپ جانتے ہیں 3 ہجری، 4 ہجری، 6 ہجری اور 7 ہجری. 11 ہجری میں پیغمبر اس دنیا سے گئے ہیں، 3 ہجری میں امام حسن پیدا ہوئے ہیں، 4 ہجری میں امام سید الشہداء، 6 ہجری میں جناب زینب، 7 ہجری میں ام کلثوم. ان بچوں کا سن دیکھیے، اور پھر یہ مصائب، یہ افتاد، یہ زمانے کا انقلاب، یہ رفتار زمانہ. اللہ اکبر، ہجوم ہو گیا، زہرا کے اوپر دروازہ گرایا گیا، زہرا منہ کے بل گری، محسن شہید ہو گئے، علی کے گلے میں رسی کا بندہ ڈالا گیا. فاطمہ اٹھ کے دامن پکڑ لیتی ہے، اب الحسن کو چھوڑ دو ورنہ میں اپنے سر کے بال بھی کرائے دوں گی. میں کہوں گا اے زہرا، ارے یہ مدینہ ہے، مدینہ، ارے وہ کربلا جہاں فاطمہ کی بیٹیاں بے ردا پھرائی.
اجرکم علی اللہ جزاکم بس عزادارو مسائب بے پناہ مسائب سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ علی چپ ہو گئے اور علی کا سکوت دنیا کو جسور کر دیا. یہ جو منافقین ہیں انہیں جسور کر دیا علی کے سکوت نے, علی کی خاموشی نے. نتیجہ یہ ہوا صاحب کہ انہیں نے گلے میں رسی کا پھندا ڈالا. اب یہاں پہ تاریخ نے لکھا کہ زہرا نے حسن و حسین کو لیا, اپنے بچوں کو لیا اور اپنے بابا کی قبر پر گئی. اور جیسے ہی قبر کی طرف بڑھی علی نے دیکھا کہ سلمان فاطمہ کو واپس بلا لو. ایک مرتبہ علی نہیں چاہتے تھے کہ بد دعا کی جائے اور امت پہ عذاب آ جائے. زہرا پلٹ تو آئی لیکن فاطمہ نے اپنے بابا کی شہادت کے بعد ارے کیا دیکھا, میرے والی کے گلے میں رسن کا پھندا ڈالا گیا لیکن کربلا میں گلے میں تو کے خاردار. اے بی بی آپ کا بیٹا کربلا سے شام تک کمر جھکائے جا. جزاکم ربکم. بس آخری فقرے میں شہادت چھوڑے دے رہا ہوں. شہادت کو چھوڑ کے وصیت ایک دو باتیں بس 2-3 منٹ زحمت تمام. عزادارو یہ ایک عجیب کیا شہزادی کیا آل محمد کا طریقہ رہا ہے کہ آل محمد اس دنیا سے جاتے جاتے بھی ہمارے لیے کچھ پیغام اور سیرت چھوڑ جاتے ہیں. کیا علی کو اس کا خیال نہیں تھا کہ زہرا کی شہادت کے بعد علی اپنی زوجہ رسول کی بیٹی کی قبر پہ جائیں اور تلاوت کرے؟ کہا نہیں. فاطمہ نے کہا ابوالحسن میری قبر پہ تلاوت کرتے رہنا, آ کے قرآن پڑھتے رہنا. آج یہی چلن عام ہے کہ جب ہمارا کوئی مر جاتا ہے تو ہم جاتے ہیں قبر پہ تلاوت کرتے ہیں, لیکن فاطمہ کی قبر چھپا دی گئی. خطرہ اس کا تھا کہ حرمت قبر کہیں ضائع نہ ہو جائے, لہذا علی قرآن پڑھتے بھی ہیں تاکہ دنیا کو پتہ نہ چلے. لیکن یہ دفن کی جب رات آئی ہے تو تاریخ نے لکھا ایک عجیب بات ہے. آپ دیکھیں دستور کیا ہے ہمارا کہ صاحب جب بھی کسی کے یہاں انتقال ہوتا ہے فوراً اسلام نے جو ہمیں تعلیم دی ہے اس تعلیم کے اعتبار سے اسی کے تاسی کرتے ہوئے ہم فوراً مرنے والے کے دروازے پہ اس کے ورثہ کو پرسہ دینے پہنچ جاتے ہیں, تسلی دینے جاتے ہیں. لیکن مدینہ میں اب اتنی بے کسی ہے, اب ایسا عالم ہے کہ جب شہزادی نے کہہ دیا ابوالحسن میرے جنازے میں وہ لوگ نہ آئیں جنہوں نے میرے محسن کو شہید کیا ہے, میرے حق کو چھین لیا ہے. علی نے ایک مرتبہ اعلان کر دیا کہ ابھی فاطمہ کا جنازہ نہیں اٹھایا جائے گا. لوگ پیچھے ہٹ گئے لیکن نصف شب آئی تو ایک مرتبہ مولا نے اپنے چھوٹے چھوٹے بچے یتیم زہرا حسن و حسین کو دروازوں پہ بھیجا, جاؤ اپنے چچا ابوذر کو بلا لاؤ, جاؤ سلمان کو بلا لاؤ. یہ زمانے میں پہلا جنازہ ہے جہاں یتیم جا کے تشییع جنازہ کے لیے لوگوں کو بلا کے. اللہ اکبر, یہ زمانے کا پہلا جنازہ. کچھ لوگ آئے, چند لوگ آئے, جنازہ اٹھا, اور جب یہ جنازہ اٹھا زہرا کا جنازہ بقیع کی طرف گیا تو ایک مرتبہ بقیع میں جانے کے بعد کہتے ہیں کہ قبر تیار ہے. شہزادی کی میت کو رکھا علی نے اور بے کسی سے ایک مرتبہ بی بی کو خطاب کیا. بس آخری فقرے مجلس تمام. بی بی کو خطاب کیا, کہا بی بی اے زہرا بابا کی خدمت میں جائیے گا تو میرا سلام کہہ دیجیے گا.
اے بی بی جو ہم پر گزری ہے وہ اپنے بابا سے بیان کر دیجیے گا. اے بی بی میری شکایت نہ کریے گا. ایک مرتبہ قبر کو خطاب کیا, 2 ہاتھ برآمد ہوئے, خطاب کرتے میرے بھائی محمد میں آپ کی امانت آپ کے حوالے کر رہا ہوں, لیکن جیسی امانت آپ نے میرے حوالے کی تھی ویسی نہیں لوٹا رہا ہوں. ارے زہرا کی پسلیاں ٹوٹ گئی, میں فاطمہ کو بچا نہ پایا. ہم پر آپ کے بعد جو مصیبتیں گزری ہیں وہ آپ کی بیٹی آپ سے بیان کرے. سیعلم الذین ظلموا اليوم ربنا تقبل منا انک انت السمیع. اللہ تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا پروردگار, ہماری اس مختصر سی اعضاء کو قبول فرما. پروردگار شہزادی کی جو کنیزیں ہیں اور بیویاں اور غلام ہیں جو میرے اللہ ہم سب کو بیوی کے گھر اور خاندان کے بتائے ہوئے راستے پہ چلنے کی توفیق کرامت فرما. شہزادی کی شہادت عظمیٰ کا واسطہ میرا اللہ ہماری حیات میں بقی کی تعمیر کی سبیل فرما. تمام دنیا میں اہل ایمان کی حفاظت فرما, بالخصوص مراجع کرام مجاہدین حق ایران کو مستحکم فرما, انہیں کامیابی عنایت فرما. اے اللہ دشمنان اسلام کو رسوا و ذلیل فرما. پروردگار تمام دنیا کے مسلمین مومنین مستضعفین کی حفاظت فرما, امام کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہمیں ان کے ناصروں میں شامل فرما. ماتم حسین.